الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ترجمہ: نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ ان کے لیے نشانیاں پھیلا دی تھیں۔ قرآن کی آیتیں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ چرند پرند زمین و آسمان پر غور کیا جائے تو ان کے خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رسائی ہوتی ہے۔ اور پچھلی آیت میں اور آج کی آیت میں ایک دوسری نشانی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے، کہ جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا پھر موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دہریہ یا ایتھیسٹ جو ہے خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو کہ اس وقت مشرک تھے جب مکہ معظمہ فتح ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے عجیب واقعے کے ساتھ ان کو ایمان عطا فرمایا۔ ہوا یوں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ اول تو دیویوں دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں اور کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات تو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 20 برس سے سمجھا رہے ہیں اور ہم خواہ مخواہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ وہ بچ کر سلامت واپس آ گئے اور انہوں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ اگر میں طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، اور لہٰذا ایسا ہی ہوا اور انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ بقیت تمام عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے کرتے گزار دی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں بھی کامل ایمان پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔